نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحاقہ کی تفسیر چل رہی ہے۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، پس بہرحال جس شخص کو دیا گیا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں، فیقول، پس کہے گا وہ، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، اپنے آس پاس والوں سے کہ پکڑو اس کو اور پڑھو میرے نامہ اعمال کو، خوش ہوگا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن جس بندے کو اس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں مل گیا، اللہ کی طرف سے اس کو جنت کا ٹکٹ ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، اللہ اس کو 5 انعام دیتے ہیں، اور ان 5 انعاموں میں ایک انعام یہ بھی ہے کہ باوقت 5 وقت کی نماز پڑھنے والے کو اس کا نامہ اعمال حشر والے دن حشر کے میدان میں سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جن لوگوں کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملیں گے، فرمایا وہ نہایت خوش خرم اور ایک دوسرے سے خوشی کی حالت کے اندر ملتے ہوں گے، ایک دوسرے کو اپنا نامہ اعمال دکھاتے ہوں گے۔ اس کی تصویر کبھی کبھی ہمیں اپنے بچوں میں نظر آتی ہے، جب ان کا امتحان ہو جاتا ہے اور رزلٹ کے دنوں میں ان کے ہاتھ میں رزلٹ کارڈ آتا ہے، وہ اسکول میں بھی اپنے ہم عمر ہم مکتب ساتھیوں کو دکھاتے ہیں، جو بچہ پوزیشن لیتا ہے یا جو کامیاب بھی ہو جاتا ہے، اور پھر اس طرح گھر میں آتا ہے اور گھر میں والدین بھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں، خود بھی دیکھتے ہیں، دوستوں کو بھی، اپنے اڑوس پڑوس برادری والوں کو بھی کہ میرا بچہ کامیاب ہو گیا ہے۔ تو یہ کتاب جو آج یہاں لکھی جا رہی ہے میرے اور آپ کے کندھے پر، تو کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے حضور پیش کریں گے، سامنے رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے اقرأ کتابک، آج اس کتاب کو پڑھو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اسی پر تیرا فیصلہ ہوگا۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، اگر اس کتاب کے اندر روشنی ہوئی، دنیا کی زندگی کو تم لوگوں نے نور کی روشنی میں گزارا، تو اس کو تمہاری اپنی ذات فائدہ اٹھائے گی، اور ومن ضل فانما یضل علیہا، اگر تو نے دنیا کی زندگی اندھیرے میں گزاری تو تیری کتاب میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے الظلم ظلمات فی یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا، خواہ کسی اور پر کرے یا اپنی ذات پر کرے۔ اور پھر فرمایا کہ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ دنیا میں بھی بعض وقت ایسے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے کہ جب اولاد جوان ہو جاتی ہے تو والدین بھی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، کہتے ہیں بھئی اب تو خود مختار ہے، تیری طاقت اب مکمل ہے اور تیری سوچ سمجھ مکمل ہے۔ تو دنیا میں بھی اس کی تصویر اللہ ہمیں دکھا دیتے ہیں کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا، نہ برادری میں، نہ اپنے بھائیوں میں، نہ دوست احباب رشتہ دار میں۔ تو حشر والا دن تو اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ تو فرمایا ہر ایک کو اس کی اپنی کتاب پر اسے دیا جائے گا، اور جو نیک لوگ ہوں گے جن کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہیں گے انی ظننت انی ملاق حسابیہ، بے شک ہم نے اس کو پا لیا تھا، یعنی ہمارا گمان سچا تھا کہ ایک نہ ایک دن ہم نے اپنی حساب کتاب والی کتاب سے ضرور ملنا ہے، یعنی ہم نے اپنی نامہ اعمال سے ضرور ملاقات کرنی ہے۔ بس آج ہم نے اس کے لیے مراد اس سے ملنے سے یہ کہ ہم نے تیاری کی، دنیا کی زندگی کے اندر دھوکہ نہ کھایا، اور اس کتاب کے اندر صحیح لکھوایا، نیک اعمال کیے، اور وہی کچھ جو درج ہوا تو اس پر فیصلہ ہو گیا۔ فرمایا فہو فی عیشۃ راضیہ، پس اس پر ہمیں اللہ کی رضا والی زندگی یہاں میسر ہوگی، فی جنت عالیہ، اور وہ اعلیٰ جنتوں میں ہوں گی، قطوفہا دانیہ، جس کے پھل وہ بہت نیچے ہوں گے، یعنی آدمی بیٹھ کر بھی ان کو توڑ لے گا، یعنی اپنی جنت کے اندر بیٹھا ہوگا۔ اور پھل بھی فرمایا ہر پھل مختلف انواع کے ہوں گے، اور ایک پھل کے اندر 70 ذائقے ہوں گے، پھل ایک ہوگا، ذائقے 70 ہوں گے، اور کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ کلو وشربو، حکم ہوگا کھاؤ، وشربو پیو، ہنیئم، اور مزے اڑاؤ، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، بسبب اس وجہ سے کہ جو تم نے دنیا کی زندگی کے اندر کمائی کی، یعنی جو خالی دن تم نے دنیا کی زندگی کے اندر گزارے، ان کے اندر جو کچھ تم نے، اللہ فرما رہے ہیں کہ اعمال کیے، ان کا آج تمہیں یہاں بدلہ ہے۔ ایام الخالیہ کے اوپر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق واقعہ ملتا ہے، وہ ایک مرتبہ چل رہے تھے تو سخت گرمی تھی، اور تھی بھی عرب کی گرمی، تو آپ حدود مدینہ سے، مکہ سے باہر نکلے تو ایک چرواہے کو دیکھا، وہ سخت گرمی
گرمی میں اپنی بکریوں کو ہانک رہا تھا تو آپ کے پاس کھانا وغیرہ تھا، دودھ تھا، آپ نے اس چرواہے کو بلایا، یا بعض روایت میں ہے کہ آپ نے اس سے کہا کہ مجھے دودھ پلاؤ، تو اس نے حضرت کو دودھ دیا، تو ساتھ ہی حضرت نے اسے فرمایا تو بھی نوش کر لے، تو اس نے کہا جی نہیں میں نہیں پی سکتا، تو آپ نے فرمایا بھائی پی لے، سخت گرمی ہے، ہر آدمی کو پیاس لگی ہوتی ہے، پیاس محسوس ہو رہی ہے، تو اس نے کہا کہ مجھے روزہ ہے۔ تو اس پر آپ بڑے متعجب ہوئے، کہا کہ بھائی تجھے اب تو موسم بھی نہیں ہے، رمضان کا مہینہ بھی نہیں ہے، تو اس نے کہا میں خالی دنوں کو کما رہا ہوں، یعنی ابھی اگرچہ رمضان نہیں ہے، ایام الخالیہ خالی دن چل رہے ہیں، لیکن میں ان کو بھی جو ہے اپنے لیے نفع بخش بنا رہا ہوں۔ پھر آپ نے اس سے کہا کہ تو مجھے یہاں کوئی بکری دے دے، اور جو ہے اس بکری کی مجھے ضرورت ہے، گوشت ہم نے بنانا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ میرے مالک کا ریوڑ ہے، میں نہیں دے سکتا۔ تو انہوں نے کہا تمہارا مالک کہاں ہے، وہ تو یہاں نہیں ہے، تو اس نے کہا این اللہ، اللہ تو یہاں پر ہے اگرچہ میرا مالک نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جس زمانے کے چرواہوں کے اندر اتنا ایمان تھا تو وہ برکت والا زمانہ کیوں نہ ہوتا۔ تو اس کے لیے ایام الخالیہ جو وقت انہوں نے دنیا کی زندگی کے اندر گزارے، ان وقتوں کو قیمتی بنایا، جس کی وجہ سے وہاں انہیں مزے کا جہان ملا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور بہرحال جس شخص کو دیا گیا اس کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں، استغفر اللہ اللہم احفظنا منہم، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور دیا بھی ایسے جائے گا، فرمایا اس کا ہاتھ ایسے پیچھے کی طرف بایاں الٹا ہاتھ لے جا کر ایسے پیچھے سے پکڑایا جائے گا، اور پھر فرمایا جس کو پیچھے سے مل گیا چہرہ فک ہو جائے گا، رنگ زرد ہو جائے گا، اور جو ہے وہ منہ چھپاتا پھرے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا، یوں سمجھو کہ وہ اللہ کی ناراضگی کا جو ہے سرٹیفکیٹ ہے، اور اسے جہنم کی طرف جو ہے وہ سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے، جہنم کا اسے ملا ہے پروانہ۔ تو اس پر جو ہے فرمایا وہ خود کہے گا کہ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کاش کہ آج یہ مجھے ملتا ہی نہ، یعنی وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا، اور جب الٹے ہاتھ میں ملے گا تو وہ کہے گا کہ اے کاش کہ یہ مجھے ملتا ہی نہ، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور جو ہے افسوس کہ میں نے اپنے حساب کتاب کی خبر نہ کی، یعنی دنیا کی زندگی ایسے گزار دی، فضولیات میں تو لگا رہا، لیکن اپنے اعمال کو، اپنی کتاب کو جو ہے نیک نہ بنا سکا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ موت ہی میرے لیے کافی ہو جاتی، یعنی موت کے بعد جو ہے میں نہ اٹھتا، مرنے کے بعد زندہ ہی نہ ہوتا، کہ یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اور فرمایا ما اغنا عنی مالیہ، خود کہے گا کہ میرا جو مال تھا آج مجھ سے جو ہے چلا گیا، میرا مال جس کے لیے دنیا میں نے مال پر تو محنت کی، اور وہ مال آج مجھے جو ہے ایک کوڑی کا فائدہ نہ پہنچا سکا۔ اور فرمایا وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، آدمی کے پاس اس دن فرمایا پوری دنیا کے برابر بھی اگر مال آ جائے گا تو اللہ کے ہاں وہ ایک نیکی کا بھی بدلہ نہیں بن سکتا۔ تو فرمایا اس پر وہ حسرت کرے گا کہ میرا جو مال تھا وہ بھی مجھ سے چلا گیا، ہلاک عنی سلطانیہ، اور میرا جو اقتدار تھا آج وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر آدمی ملک کا سلطان ہو، وزیر اعظم ہو، نہیں، ہر آدمی اپنی ذات کا تو سلطان ہے نا، یہ جو اعضاء ہیں، یہ جو ہاتھ پاؤں ہیں، یہ جو دماغ ہے، یہ بھی ایک سلطنت ہے، اور اس سلطنت کا ہر آدمی جو ہے وہ سلطان ہے۔ تو اس پر فرمایا کہ آج مجھ سے میری سلطنت بھی چلی گئی، اور فرمایا کیسے چلی گئی؟ اس دن جو ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ہاتھ پاؤں خود اس کے خلاف بولنے لگ جائیں گے کہ اس سے جو ہے تو نے یہ جو ہے گناہ کروائے۔ تو اس دن فرمایا کہ اس ہاتھ پاؤں اور اپنی ذات پر سے کنٹرول جو ہے چلا جائے گا۔ اس پر وہ کہے گا کہ میرا مکمل طور پر جو ہے آج نقصان ہو گیا۔ خذوہ فغلوا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو پکڑو، فغلوا، اور اس کے گلے میں توق ڈالو، اور فرمایا ثم الجحیم صلوا، پھر اسے جو ہے دہتی ہوئی جہنم کے اندر لے جاؤ، اور اس کے اندر اس کو جھونک دو۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا، پھر اس کو 70 ہاتھ گز لمبی زنجیر جو ہے وہ اس کے اندر داخل کرو اور نکالو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ پیچھے کے راستے سے ڈالے گا اور منہ سے نکالے گا، استغفر اللہ، 70 ہاتھ لمبی زنجیر ہوگی، لا حول ولا قوت انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم۔ فرمایا یہ دردناک عذاب اس لیے اسے دیا جا رہا ہے کہ اس نے عظمت والے رب پر ایمان نہیں لایا، کہ اتنا عظیم رب تھا جس کے اتنے اس پر احسانات تھے، اتنی نعمتیں تھیں، اس بڑے رب کی عظمت پر
پر ایمان نہیں لایا اس پر اسے یقین نہ آیا. اور ولا یحض علی طعام المسکین، اور ساتھ جو ہے وہ مسکینوں کو کھلانے پر بھی جو ہے ترغیب نہ اس نے دی. یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے مال بھی دیا، اس مال کو خرچ بھی نہ کیا، نہ تو خود کھلایا، اور الٹا جو ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، یتیموں کا مال سارا کا سارا کھا گیا. مراد اس سے یہ ہے کہ ابھی جو ہے ہمارے ساتھ یہ موت کا معاملہ ہوتا ہے، اور اس کی جو ہے فرمایا مرنے والے کے بعد سب سے اہم جو اس کا معاملہ ہے اس کی وراثت کی تقسیم ہے. یہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورا رکوع اتارا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، مکمل رکوع وراثت کا ہے. اور ایک ایک یعنی بیٹے کو کتنا ملنا ہے، بیٹی کو کتنا ملنا ہے، بھائی کو کتنا ملنا ہے، اور بہن کو کتنا ملنا ہے، اور جو ہے والدہ کو کتنا ملنا ہے، ایک ایک حصے کو اللہ نے بیان کیا. آج افسوس اس کی طرف کسی کا دھیان بھی نہیں ہے، نہ کسی نے آ کر پوچھا ہے جو اللہ تعالیٰ کا فرض ہے اور جو محض رسم ہے، بدعت ہے، اور شریعت کے اندر دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور حقیقت میں وہ یتیم کے مال کے اندر اور ورثاء کے مال کے اندر ناجائز تصرف ہے. اس کی طرف تو ہر آدمی آواز بھی کرتا ہے اور ہر آدمی دیکھتا بھی ہے. تو فرمایا وہ در حقیقت مسکینوں کا اور جو ہے یتیموں کا حق ہے. فرمایا خود بھی جو ہے کسی کو نہیں کھلایا اور الٹا ان کا حق کھا بھی گیا. فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، اور فرمایا اس دن جو ہے اس کا کوئی ہمدرد نہیں ہوگا، کوئی والی نہیں ہوگا، کوئی غمخوار نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا. ولا طعام الا من غسلین، اور اس جہنم میں اس کا کھانا جو ہے وہ غسلین ہوگا. اور غسلین کی تفسیر جو ہے کی ہے علماء نے کہ جو بڑے VIP جہنمی ہوں گے نا، ان کا جو زخموں سے پیپ نکلے گا، وہ پیپ اللہ تعالیٰ جمع فرمائیں گے اور اس کو پھر کھولتے ہوئے کڑاہوں کے اندر مزید بڑکا کر اس کو پلایا جائے گا. اس جو ہے وہ پیپ پئیں گے. استغفر اللہ لا یأکلہ الا الخاطئون، اور جو ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ تجھے سب کچھ اس وجہ سے کھلایا جا رہا ہے کہ تو خطا کار ہے. دنیا کی زندگی کے اندر تو نے جو ہے دھوکہ جو ہے کیا ہے، اپنی ذات کے ساتھ بھی کیا ہے، میری ذات کے ساتھ بھی کیا ہے، تو اس کی وجہ سے تیرا یہاں یہ کچھ کیا جا رہا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آلہ. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. صلی اللہ تعالی علی